والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا قدم جو آپ کا رہا، پہلا عمل جو آپ کا رہا، وہ یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر 12 دنوں میں مکمل ہو گئی۔ یہ مسجد نبوی میں شروع میں بنانے کے وقت بلکہ کچھ عرصے تک منبر کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک درخت کے تنا پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک منبر بنائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جمعہ میں منبر کے طرف متوجہ ہوئے، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے لیے، تو اس شاخ سے رونے کی آواز سنائی گئی۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اور ایسے ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کے طرف بڑھے تو شاخ میں رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاخ کے طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے چھوا۔ اور مسند امام احمد میں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا۔ پھر اس کے بعد وہ شاخ آہستہ آہستہ جا کر خاموش ہوئی، جس طرح کی ایک بچہ جب رونے لگتا ہے پھر اس کی ماں جب گود میں لیتی ہے تو آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، پھر جا کے اس کو مکمل سکون ملتا ہے۔ سنن الدارمی کی ایک دوسری روایت ہے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں وہ شاخ کی آواز پوری مسجد میں گونجی، وہ شاخ کی آواز، رونے کی آواز پوری مسجد میں گونجی۔ صحابہ کرام لوگ بھی بکثرت رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف بڑھے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ شاخ اس لیے رو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتی رہتی تھی، اب اس ذکر سے دور ہو جانے کی وجہ سے یہ رو رہی ہے، اور اگر میں اپنا ہاتھ نہیں رکھتا تو قیامت تک ایسے روتی رہتی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس شاخ کو اس جگہ سے اس کو اٹھایا گیا اور جا کے منبر کے نیچے اس کو دفن کیا گیا۔ الحسن البصری رحمہ اللہ
جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، روتے ہوئے کہنے لگے یا معشر المسلمین الخشبۃ تحن شوقا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلیس الرجال الذین یتمنون لقاءہ احق ان یشتاقوا الیہ، کہ اے مسلمانوں، ایک لکڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں رو رہی ہے، کیا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، کیا ان کا حق زیادہ نہیں بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوق ہو ان کے دلوں میں؟ اے اللہ، اے رب العزت، ہمارے دلوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے شوق پیدا کر۔ اے اللہ، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین، بار الہ، ہم سبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے ہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معطرہ سننے کے لیے یہاں ہر جمعہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اے رب العزت، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محظوظ کر، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں شامل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد 5 وقت کی نماز کے لیے مسلمان جمع ہونے لگے، لیکن مسجد میں صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں قائم ہوتی تھی، یا صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہی مسجد نہیں کھلی ہوتی رہتی تھی، بلکہ مسجد کے متعدد اغراض و مقاصد تھے۔ حقیقت میں مسجد ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، درس سیکھتے تھے، درس لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ مسجد ایک محفل تھی جس میں مسلمان اپنے قائد اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ملاقاتیں کرتے تھے، اور ایسے ہی آپس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے، جس سے آپس میں میل و محبت مزید بڑھتی رہتی تھی۔ ایسے ہی یہی مسجد ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی جہاں سے اس ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا، اور یہاں سے مختلف مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ ایسے ہی یہی مسجد ایک پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی جہاں مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے رہتے تھے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ مشرک یا کافر قیدیوں کو لا کر مسجد میں باندھ دیتے تھے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف ہو جائیں۔ مثلا ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ، جس طرح کی ثمامہ ابن اثال کے بارے میں آتا صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ان کو قید کر کے لایا گیا، مسجد میں 3 دن تک باندھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ عوض لیے ہوئے آپ نے آزاد کر دیا، جبکہ مسلمانوں کا ایک شدید دشمن تھا۔ وہ گیا لیکن اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا، واپس آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے ہی یہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے سفیروں کو اور ایسے ہی مختلف علاقوں کے نمائندوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی یہی مسجد فقراء و مہاجرین کے لیے ایک مسکن تھا،
باہر سے کافی تعداد میں مہاجرین پہنچتے تھے. ان کا مسکن، ان کی رہائش یہی مسجد ہوتی رہتی تھی، اور ان کی تعداد اوسط میں 70 تک پہنچ جاتی تھی، اور کبھی 70 سے بھی زیادہ اور کبھی 70 سے کم ہو جاتی تھی. اور یہ معروف تھے اہل صفہ کے نام سے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، نماز کے لیے صحابہ کرام آنے بھی لگے، لیکن اب تک اذان مشروع نہیں ہوئی تھی. تو آگے پیچھے پہنچتے تھے، تعداد بڑھتی ہوئی چلی گئی، اور نماز تو پہلے فرض ہو چکا مکی زندگی ہی میں اسراء اور معراج کے وقت، لیکن اذان اب تک مشروع نہیں ہوئی تھی. بمعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان دیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی بغیر اذان دیے ہوئے نماز پڑھتے تھے. اس طرح 9 مہینہ گزر گیا. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے، کہا کس طرح ہم اعلان کریں، واضح کریں، لوگوں تک یہ پیغام دیں کہ نماز کا وقت آ گیا اور وہ مسجد میں آئے نماز پڑھیں. کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایک گھنٹی لیتے ہیں اور گھنٹی سے بجا کر ہم اس طرح اعلان پیغام کرتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک للنصارى، کہ یہ تو عیسائیوں کا یہ شعار ہے، عیسائی اپنی عبادت گاہوں میں یہ گھنٹیاں بجاتے ہیں. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا لو اتخذنا ناقوسا، کہ اگر ہم ایک سور لے لیتے اور سور کے ذریعے لوگوں کو ہم بلاتے نماز کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک للیہود، کہ یہ یہودیوں کا شعار ہے، یہ یہودی یہ سور استعمال کرتے ہیں. پھر کہا کچھ لوگوں نے لو رفعنا نارا، پھر کچھ لوگوں نے کہا لو رفعنا نارا، کہ اگر ہم آگ جلائیں اور آگ کی دخان سے، آگ کے دھواں سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور نماز کے لیے آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک للمجوس، کہ یہ تو مجوسیوں کا یہ شعار ہے، مجوسی اپنی عبادت گاہوں میں یہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے ہیں. اتفاق نہیں ہوا اور وہاں سے سب منتشر ہو گئے اور وہاں سے سب چلے گئے. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، جس طرح کی یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، سنن ابی داود، سنن الترمذی، صحیح ابن خزیمہ میں ہے. یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی واپس ہوئے. رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ ایک بازار میں داخل ہوئے اور ایک شخص سے ملاقات ہوئی، یا خواب میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص کے پاس ایک سور تھا. تو عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ نے خواب ہی میں کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس یہ جو سور ہے میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا کرو گے، یہ خرید کے کیا کرو گے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف، نماز کے لیے ہم بلائیں گے. تو اس آدمی نے کہا خواب ہی میں کہ میں آپ کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ کہا آپ ضرور بتائیں. تو کہا کہ نماز کے لیے بلانے کے لیے تم ایسا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر وہ آدمی کچھ پیچھے گیا، پھر آیا اور کہنے لگا پھر اقامت کے وقت ایسا کہو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صبح ہوئی، عبداللہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور
اپنا اس خواب کا انہوں نے ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، کہ یہ سچا خواب ہے انشاءاللہ. پھر کہا کہ ایسا ہے کہ تم یہ کلمات، یہ اذان کا یہ جو صیغہ ہے، الفاظ ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو تاکہ وہ اذان دیں اور وہ لوگوں کو دعوت دے نماز کے لیے، اس لیے ان کی آواز زیادہ بلند ہے اور زیادہ خوبصورت ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا. بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے یہ جملے بتا رہے تھے اور وہ بلند آواز میں پکار رہے تھے. ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر سے نکلے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے بھی خواب میں ایسا ہی دیکھا ہے، یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں سنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہنے لگے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو اللہ رب العزت کا شکر ہو، اللہ رب العزت کا شکر ہو. محترم بھائیوں اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد یا مسجد کی تعمیر اور ایسے ہی اذان کی مشروعیت میں جو اہم سبق، جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ، پہلا سبق یہ ہے کہ مسجد کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں. اس مسجد کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے لیے. ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مختلف علاقوں میں، مختلف محلوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف گاؤں میں مسجد کی تعمیر، مسجد بنائیں جہاں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور اللہ کا ذکر کر سکیں اور جو مسجد کے اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی پورا کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے. مسجد کی تعمیر کیوں کی گئی؟ خوبصورتی کے لیے. اس لیے اونچے سے اونچے مینارے بنائے جائیں دور سے دکھے نہیں، اس لیے جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں. تو ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے جو عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کم آتے ہیں، تو ان کو یہ معنی مطلب سمجھنا چاہیے. ان کو غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں پہنچے تو پہلا عمل، پہلا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی. پھر جب مدینہ میں پہنچے تو مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر کی. دوسرا فائدہ، دوسرا سبق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد جو بنی ہوئی تھی نہایت ہی سادہ سادی تھی. اس میں تکلفات، اس میں مبالغے، اس میں تزیین یا خوبصورتی کا اہتمام نہیں کیا گیا. جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں المسجد كان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو بنی ہوئی تھی یہ مٹی سے اور اس کی چھت کھجور کے درخت کی شاخوں سے، اور یہ ستون جو رکھے گئے تھے یہ کھجور کے درخت کی لکڑیاں تھیں. کھجور کے درخت کی لکڑیوں سے ستون بنایا گیا تھا. مسجد میں خوبصورتی کا اہتمام کرنا، نقش کرنا، رنگ برنگ پتھر رکھنا اور زیادہ سے زیادہ اس پہ قرآن مجید کی آیتوں کا نقش کرنا، قرآن مجید کی آیتوں کا نقش کرنا، یہ بھائیوں صحیح اور درست نہیں ہے. بہت سے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا اور کچھ اہل علم نے اس کو حرام قرار دیا، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں. اور ان کی دلیل عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جس طرح کی صحیح امام بخاری میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اکننا الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، کہ یہ مسجد کی تعمیر کرو تو اس طرح یہ مسجد ہونی چاہیے جس سے لوگ بارش سے محفوظ ہو جائیں، اور خبردار بچو
اس کو پیلا لال کرنے سے، رنگ برنگ کلر کرنے سے، جس سے لوگوں کے لیے فتنہ ہو۔ اور آج بہت سی ایسی مسجدیں ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بجائے اپنی نظر کو ادھر ادھر ہم گھماتے رہتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، پتھر پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ کتابت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی فتنہ ہے جس سے عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا اور روکا تھا۔ تیسرا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں خود شریک تھے، بنفس نفیس آپ خود شریک تھے، آپ بھی پتھر اینٹ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس میں دو اہم فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع تھا، آپ خاکسار تھے، اور آپ خود صحابہ کرام کے ساتھ اس عمل میں شریک تھے، نہ کہ ایک سائڈ پر بیٹھ کر صرف آپ حکم دیا کرتے تھے اور سب کی توجیہ کیا کرتے تھے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خود شریک رہتے تھے۔ دوسرا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کر پیش ہوتے تھے صحابہ کرام کے درمیان۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک بہترین نمونہ بنیں، جس کا ہم حکم دیں، اس پر عمل کریں، جس سے ہم روکیں اس سے ہم خود دور رہیں۔ چوتھا فائدہ، چوتھا سبق یہ ہے، پہلی مشروعیت مدینہ میں اذان کی ہوئی، پہلی مشروعیت مدینہ میں اذان کی ہوئی۔ یہ اذان جو 5 وقت ہم سنتے ہیں، اور سبحان اللہ دنیا کا نظام اس طرح رب العزت نے بنایا ہے کہ کوئی لمحہ شاید خالی نہیں ہوتا ہو جہاں اذان کی آوازیں، جہاں آواز کی صدائیں، جہاں اذان نہ سنی جاتی ہو، کوئی لمحہ نہیں خالی ہوتا ہوگا، جس میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ واضح کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کے اوپر ہے، اللہ بلند ہے، اللہ سب سے اونچا، اللہ سب سے اونچائی پر ہے، اللہ سب سے بلندی پر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ گویا واضح کیا جاتا ہے، تمام لوگوں کو، تمام جنوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام یہ ہے جو اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب سے عظیم، سب سے بڑا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیے جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دامن میں آؤ، اولیاء اللہ کی عبادت کرو، اولیاء اللہ سے مانگو، اولیاء اللہ کی قبروں پر پہنچ کے نذرانہ پیش کرو، جانور ذبح کرو، ان کی قبروں کا طواف کرو اور ان سے اپنی حاجت پیش کرو۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک نہ ہم اس کا اقرار کریں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا معنی مطلب سمجھیں، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نجات نہیں مل سکتی جب تک نہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کی خالص عبادت کرنے کے بعد اور عقیدہ رکھنے کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تسلیم نہ کریں، نجات نہیں مل سکتی اس کے بغیر۔ تو یہ بھی واضح کیا جاتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور 2 مرتبہ تأکید کرتے ہوئے پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف بڑھو۔ یہ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ 5واں فائدہ اور آخری فائدہ، اور یہ بہت ہی مہم فائدہ ہے، شاید عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے اس واقعے سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہوں کہ خواب کے ذریعے ہم احکام، مسئلے، مسائل ہم لے سکتے ہیں۔ اگر خواب میں کوئی بزرگ آ کے کوئی حکم دیا، کوئی ذکر پڑھنے کی اس نے تلقین یا ترغیب دلائی، کچھ چیزوں سے اس نے روکا، کچھ چیزوں سے منع کیا، تو یہ ہم اس طرح تسلیم کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ خواب سے ہم شریعت
یا شریعت کے احکام یا شریعت کے مسئلے مسائل نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ اگر خواب میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں اور آپ ایسی بات کی ترغیب دلائیں جس بات کا وجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں، یا ایسی چیز سے آپ روکیں جو شریعت نے نہیں روکا ہے، یا کوئی حلال چیز کو آپ کے لیے وہ حرام کہہ رہے ہیں یا حرام چیز کو آپ کے لیے حلال قرار دے رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم نہیں لے سکتے، اس کو بھی ہم نہیں لے سکتے۔ آپ کہیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے خواب میں، اور حدیث میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، اس لیے شیطان ہماری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو میں کہوں گا ہاں بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس حدیث کا معنی مطلب یہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی شکل خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس لیے شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان دوسری شکل اختیار کر کے دھوکہ دے سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بھائیو، اگر کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہہ رہے ہیں تمہارے لیے زنا جائز ہے، شراب پینا حلال ہے، اور تمہارے لیے نماز، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، فجر چھوڑ سکتے ہو، یا ایسے اذکار بتا کے جا رہے ہیں جس اذکار کا وجود ہے ہی نہیں حدیثوں میں، تو بھائیو یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ وہ شیطان دھوکہ دے کر آپ کو اپنی جال میں پھنسانا چاہ رہا ہے، اور ایسے بہت سے صوفیوں کو اس نے جال میں پھنسایا اور ان کو راہ حق سے گمراہ کیا۔ تو آپ بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں، وہ صوفیوں کی طرح نہ شیطان کے جال میں پھنس جائیں، سمجھدار ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں۔ اور جہاں تک رہی بات یہ حدیث عبداللہ بن زید، تو اس کا بھائیو جواب اس طرح۔ پہلی بات، عبداللہ بن زید نے جب خواب میں یہ دیکھا اذان کے متعلق، تو فوراً انہوں نے تسلیم نہیں کی، سچ نہیں مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لرؤیا حق، کہ یہ سچا خواب ہے، تب بھائیو اس کو قبول کیا گیا اور اس خواب کو سچا مانا گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقرار کیا تب اس کو مانا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن بھائیو رہی بات، کیا اب تک شریعت مکمل نہیں ہوئی؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ شریعت مکمل ہو چکی یا نہیں؟ شریعت مکمل ہو چکی۔ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا، ٹھہرے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظیم آیت نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت ہم نے پوری کر دی، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند کر لیا۔ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا کسی بزرگ کو دیکھے، وہ کوئی توجیہ، کوئی حکم دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل دے رہے ہیں، تو ہمیں اس کو قرآن و حدیث کے طرف لوٹانا پڑے گا۔ اگر قرآن و حدیث میں ہے تو الحمدللہ، اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت اور ہستی نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی اور بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان کے جو تعلقات ہونے چاہیے اس کو آپ نے مضبوط کیا، اور آپ کا یہ پہلا قدم تھا، تو آپ نے ایک دوسرا قدم یہ رکھا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی، اخوت اسلامیہ کو آپ نے ابھارا، اور آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ جس طرح کی بھائیو واضح ہے، مہاجرین اپنا وطن، اپنا مال چھوڑ کر مدینہ پہنچے اور ان کے پاس وہ بندوبست نہیں تھا، لیکن
ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے ان کا وابستہ ہوا، ایسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو نہایت ہی فیاض اور نہایت ہی جود و سخا والے تھے، جنہوں نے مکمل طور پر مہاجرین کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ان کا بوجھ انہوں نے ہلکا کیا اور وہ بھی گزر بسر کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے یہ انصار گروپ کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ الحشر میں آیت کریمہ نازل کیا۔ فرمایا رب العزت نے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے مہاجرین کے متعلق ذکر کیا کہ انہوں نے دین کی خاطر اپنا مال چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا رب العزت نے کہ ان سے پہلے جنہوں نے مدینہ میں سکونت اختیار کی، مدینہ میں جنہوں نے جگہ بنائی اور پھر انہوں نے ایمان لایا، اسلام میں داخل ہوئے، یہ لوگ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے تھے، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں ان کے لیے ذرا بھی کینہ، بغض، نفرت یا حسد نہیں رکھتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ ان کو اپنے نفس پر بھی ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود نہایت ہی سخت ضرورت اور سخت حاجت ان کو ہوتی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے آپ کو بخل سے بچا لے، کنجوسی سے بچا لے تو وہی کامیاب ہوگا۔ ہمارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بہنوں، تین اوصاف اس میں اللہ تعالیٰ نے انصاریوں کے بارے میں ذکر کیا۔ پہلا وصف، پہلی صفت کہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ بھائیوں وہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج شاید کوئی بھی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں لوگ باہر سے آنے والوں کو پسند کرتے ہوں، لیکن وہ انصاری اس وقت جبکہ بھائیوں خود دولت مند نہیں تھے، وہ زیادہ مالدار نہیں تھے، ان کے پاس وہ وسائل و ذرائع نہیں تھے، تب بھی رب العزت ان کے بارے میں کہہ رہا یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ دوسری صفت کہ ان کے دلوں میں ان مہاجرین کے لیے ذرا بھی حسد، کینہ، نفرت نہیں پایا جاتا ہے۔ تیسری صفت اپنے نفس پر بھی ترجیح دیتے ہیں، ان کو اپنے نفس پر بھی ترجیح دینا، یہ بھائیو بہت ہی اونچا مقام ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ ایسے منصب، ایسے مقام پر وہ لوگ فائز ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور جو نہایت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھائیو ان تین واقعات سے آپ لے لیں۔ پہلا واقعہ جس طرح کی البلادری نے اپنی کتاب انساب الاشراف میں ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ان انصاریوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان شئت فخذ منا منازلنا، کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے گھر اور مکان لے لیں۔ دوسرا واقعہ جو صحیح امام بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان انصاریوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل، کہ اللہ کے نبی ہمارے اور ہمارے بھائی، اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے
کھجور کے باغات کو تقسیم کر دیں، کھجور کے باغات کو تقسیم کر دے۔ ہمارے بھائیوں، آج ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اخلاق سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ پڑوسی بغل میں بھوکا رہتا ہے، بھوکے مر بھی جاتا ہے اور پڑوسیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور مالدار مزید مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو فقیر ہیں مزید فقیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوسروں کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ ادھر بھائیوں انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم کر دیں، آدھا ان کو دے دیں اور آدھا ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی وہ ہمارا کام کر دیا کریں اور پھر ہم ان کو اپنے پھل میں شریک کریں گے، آدھا آدھا رکھیں گے۔ اس پر وہ راضی ہوئے۔ تیسرا واقعہ جو آپ شاید کچھ دیر تک سوچتے رہیں گے اور کچھ دیر تک حیران رہیں گے، یہ بھی صحیح امام بخاری کا واقعہ ہے، بلکہ صحیح امام مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، محتاج ضرورت مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، الا رجل یضیفہ هذه اللیلہ یرحمہ اللہ، کہ اس رات کہ ہے کوئی آدمی، ہے کوئی شخص جو اس شخص کی مہمان نوازی اس رات کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اس رات کوئی مہمان نوازی اس شخص کا کر سکتا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری صحابی نے سبقت حاصل کی، اس نے کہا کہ میں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اپنے ساتھ اس شخص کو لے کر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخریہ شیئا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہیں، اس کے ساتھ کمی مت کرنا۔ بیوی کہنے لگی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوا خوراک بچوں کا، ہمارے پاس بچوں کے خوراک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسا ہے، بچوں کو کھانے کے وقت سلا دو، پھر کھانا پیش کرو اور آ کے چراغ بجھا دو، اور ہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا کھا لے اور ہم بھی اس رات صبر کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی انہوں نے کیا۔ صبح ہوئی، وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لقد عجب اللہ او ضحک اللہ من فلان وفلانہ وانزل اللہ عز وجل ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اللہ رب العزت نے فلاں مرد اور فلاں عورت سے تعجب کیا، یا اللہ رب العزت ہنسا ان کے اس عمل، ان کے اس فعل پر، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنے نفس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں غیروں کو جبکہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائیو، یہ انصار تھے، مہاجرین، صحابہ کرام، یہ ہمارے قدوہ حسنہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ ہمارے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی سیرت ہم پڑھیں، ان کی سیرت سے عبرت حاصل کریں، پھر اس پر ہم عمل کریں، نہ کہ اوروں کی، غیروں کی جو بعد میں آئیں، جن کے اندر سنت سے دوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دوری۔ انصار کے اندر یہ صفت پائی گئی، ایثار۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ مہاجرین کو احساس ہو کہ ہم انصاریوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، یا ایسے ہی کمتری کی شکار، کمتر کی شکار نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی قائم کی۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے گھر پہ 90 آدمی بیٹھے، 45 تھے مہاجرین کے اور 45 تھے انصار کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ بھائی چارہ کا مطلب معنی کیا تھا؟ اس کا معنی مطلب یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے
اور ایسے ہی موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور بھائی چارگی کا معنی مطلب یہ بھی تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، موالات اور براءت کی اساس اسلام کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ غزوہ بدر کے بعد یہ تمام پہلوؤں کو باقی رکھا گیا سوائے میراث۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ کہ نسبتی قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس طرح میراث کا مسئلہ ختم کر دیا گیا، لیکن باقی جہاں تک رہی بات غمخواری اور ہمدردی اور بقیت اخوت اسلامیہ کے جو پہلو ہیں اس کو برقرار رکھا گیا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مہاجرین کو انصار سے جوڑ دیا، ہر کسی کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، ان میں اخوت کے پہلو پر دونوں کو متفق کر دیا، جس سے ایک دوسرے کے غمخوار ہو گئے، ہمدرد ہو گئے، معاون ہو گئے، مددگار ہو گئے۔ تو کیا ان مہاجرین نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا؟ کہا یہ بہترین چانس ہے، اب آرام سے سوتے ہیں، آرام سے لیٹتے ہیں اور کھانے پینے کا ہمارا یہ انصاری بھائی تو کرے ہی گا۔ ایسا ہرگز نہیں کیا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھنے کے لیے صحیح امام بخاری کے اس واقعے کو اچھی طرح سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف جو مکہ کے تھے، احد المبشرین بالجنہ، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ان کے اور سعد بن الربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، میں تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، تو ایسا ہے چلے ہم اپنے مال کو تقسیم کر دیتے ہیں، 2 حصوں میں ہم بانٹ دیتے ہیں، ایک حصہ آپ لے لیجئے اور ایک حصہ میں لے لیتا ہوں، اور ہماری عقد زوجیت میں اور ہماری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں میں سے جس کو تم پسند کر رہے ہو اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ کیا بھائیو، خوشی خوشی انہوں نے کہا ہاں بہت بہت شکریہ، چلیے اپنی بیویوں کو دکھائیں، اس لیے جو مجھے پسند ہے اس کو طلاق دے دیں اور 3 مہینے کے بعد شادی کرتے ہیں، اور پھر آدھا مال تو ہمارے حصے میں آ ہی رہا ہے، اس طرح ہم عیش و آرام کرتے رہیں گے۔ نہیں بھائیو، کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا کرے، آپ کے اہل میں برکت عطا کرے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بازار کہاں ہے؟ بازار کا راستہ کہاں ہے؟ یہ مشہور جملہ ہے دلونی علی السوق، ان لوگوں کے لیے جو ہمت پست ہوتے ہیں، جو دوسروں کے سہارے پر جینا چاہتے ہیں، بلکہ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر باہر جا کے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، شرم و حیا بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کا جاہل طبقہ جو کچھ مالدار ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا پیٹ پالتے ہیں، کہتے ہیں فقیر ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ پہ مارنے کے بجائے ان کا پیٹ پالتے ہیں۔ اس طرح اسلامی معاشرے میں ایسے اپاہج قسم کے لوگ، ایسے ناکام جو کام نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے سہاروں پر جیتے ہیں، ان کی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بلند ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، نہ کہ لینے والا دینے والے سے بہتر ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں بتائیے بازار کہاں، بازار کہاں ہے؟ بتایا گیا بنو قینقاع کا یہ بازار ہے۔ وہاں پہنچے، شام ہوتے ہوئے کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا ان کے پاس، پھر اس طرح کئی دن جاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی، شادی بھی انہوں نے کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا اثرات دیکھا اور ان کے کپڑے پر زردی کا اثر دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے شادی کی۔ سبحان اللہ، شادی بھی کر لی، دوسرے کے سہارے پر نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر کیا تم نے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 نواز یعنی گھٹلی برابر سونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولیموا ولو بشات کہ ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری ہی کیوں نہ ولیمہ میں پیش کرو۔
ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ تھا سلوک انصاریوں کا مہاجرین کا ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی جو دونوں کے درمیان قائم کی تھی، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجرین بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا، اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور ساتھ ساتھ مہاجرین نے بھی ان کا اعتراف کیا، ان کے اس حسن سلوک کا اعتراف کیا، اور ساتھ ساتھ ان پر بوجھ نہ بنے رہے، نہ انہوں نے اس سے غلط یا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور اس میں جو عبرت اور سبق ہیں ہمیں مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔